کے بعد کوئی لیول نہیں ہے. جیسے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے آخری درجہ کون سا ہوتا ہے؟ دور حدیث کا ہوتا ہے نا. کہتے ہیں بھئی یہ دور حدیث کے طلبہ ہیں، یہ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف پڑھ رہے ہیں، ترمذی شریف پڑھ رہے ہیں، ابو داؤد شریف پڑھ رہے ہیں، نسائی شریف پڑھ رہے ہیں، ابن ماجہ شریف پڑھ رہے ہیں، ہے نا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ تعلیم و تربیت کورس کے دور حدیث میں یہی کہہ سکتے ہیں نا. تو آپ لوگوں کا لیول سب سے بڑا اور آخری لیول ہے. لیکن الحمدللہ بہت سارے ساتھی آپ میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ لیول پہلے بھی پڑھا ہے نا، ایسے بھی ہیں. تو ایک بات تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علم اللہ پاک نے امت کے پاس بھیجا ہے وہ علم کہلاتا ہے علم وحی. وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم وحی. اور وحی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو علم وحی کے ذریعے سے آیا وہ کہلاتا ہے علم وحی، ہے نا. اب وحی جب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی ذات غیر محدود ہے. اللہ پاک کی کوئی حد نہیں، کوئی ابتدا انتہا نہیں اللہ پاک کے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. والاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ پاک اول بھی ہے اور اللہ کی ذات آخر بھی. تو اب جو چیز اللہ کی طرف سے آئے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی. تو جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے آنے والا علم وحی بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے. اس دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے پوری دنیا کا علم حاصل ہو گیا لہٰذا اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے نا. لہٰذا 8 سال پڑھنے والے کو کہتے ہیں بھئی ختم بخاری شریف ہوتا ہے نا. پھر اگر کوئی آگے پڑھنا چاہے کہتے ہیں بھئی اس نے تخصص کیا، مفتی بن گیا، سب کچھ بن گیا. لیکن اس کے باوجود آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، آپ علماء سے ملتے ہیں، اپنے امام صاحب کے کمرے میں جاتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے الماری میں کتابیں رکھی ہوتی ہیں. دیکھا ہے نا. مسجد کے امام صاحب کے کمرے کی الماری میں کیا ہوتی ہے؟ تو وہ تو عالم ہے، وہ تو مفتی ہے، انہوں نے پھر کتاب کیوں رکھی ہے اپنے پاس؟ دیکھیں یہ چیز ہمیں سمجھاتی ہے کہ علم انسان جتنا بھی حاصل کر لے، جتنا عرصہ بھی حاصل کر لے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر عالم کو، ہر مفتی کو، ہر پڑھے لکھے انسان کو پھر بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے علم کا کتنا حصہ دنیا پہ کھلا ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. کتنا حصہ پوشیدہ ہے، قیامت تک کیا کچھ سامنے آئے گا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں. سمجھ میں آ گئی؟
تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ ہمت کی ہے، وقت نکالا ہے، تو لائق مبارکباد ہے۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ خوب محنت کے ساتھ اپنا یہ کورس پڑھ لیں، چند دن کا کورس ہے لیکن اس کی بہت بڑی برکتیں ہیں۔ تو الحمدللہ کورس تو غالباً پیر کے دن سے شروع ہو چکا تھا، لیکن ہم سفر میں تھے اور گزشتہ رات ہی واپسی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آج سے آپ حضرات کے تمام پیریڈ سبجیکٹ اسباق ترتیب کے ساتھ شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو وقت پر آئیں، پابندی کے ساتھ آئیں، چونکہ ہمارا گھنٹہ ہے بھی مغرب کے فوراً بعد، تو مغرب کی فرض پڑھیں، 2 سنتیں پڑھیں اور پھر فوراً اوپر آ جائیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ صفحہ نمبر 145 ہے ہمارے سامنے، یہ کھول لیں، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے عربی، نظر آ رہا ہے؟ اس کے بعد آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے الدرس الاول لیسن نمبر 1، وہ بھی نظر آ رہا ہے نا؟ تو وہاں سے تو باقاعدہ جو ہے وہ اسباق شروع ہو جائیں گے، لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہر علم کی کتاب میں تھوڑا سا تعارف ہوتا ہے۔ اس تعارف سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا پڑھیں گے اور کیوں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب تعلیم و تربیت کورس میں آپ کو قرآن پڑھایا جائے گا، حدیث پڑھائی جائے گی، معرفت اسلام پڑھائی جائے گی، تو آپ کہیں گے بھئی اس میں عربی انگلش کی کیا ضرورت ہے؟ نہ عربی ہماری زبان ہے، نہ انگلش ہماری زبان ہے، ہم تو اردو بولتے ہیں، ہے نا؟ تو اب عربی ایک مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور عربی زبان ایک سیکھنا، بولنا، پڑھنا، محنت کرنا مستقل عمل ہے، مستقل عبادت ہے۔ سمجھ گئے؟ اب آپ کو اس ایک صفحے میں اس کا تعارف کرائیں گے، پہلے آپ حضرات اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے دیکھ رہے ہیں کتاب میں، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک ماں باپ آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہونے کے باوجود، بھئی ہمارے جد امجد سب سے آخر میں جو ہمارے والدین ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، باقی تو پوری انسانیت انہی کی اولاد ہے نا۔ تو اب دیکھیں پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود اس دنیا میں بسنے والے انسان بے شمار مختلف زبانیں اور بولیاں بولتے ہیں۔ حالانکہ عجیب بات ہے، ایک گھر میں جو ہم بہن بھائی آپس میں رہتے ہیں تو ایک ہی زبان ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اردو بول رہا ہے، ایک پنجابی بول رہا ہے، ایک انگلش بول رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، ایک ہی زبان ہوتی ہے نا سب کی۔ لیکن اللہ کی شان اور قدرت دیکھیں کہ پوری انسانیت، ہر انسان آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن اللہ پاک نے ہر جگہ کو الگ الگ زبان دی ہوئی، بولی الگ دے دی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ انہی زبانوں میں سے ایک زبان عربی بھی ہے جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، صاف ستھری، آسان، واضح، سمجھ گئے؟ یہ زبان ہماری مذہبی زبان ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے اسی زبان میں اتارا گیا، یعنی کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ آپ میں سے حافظ طلبہ کتنے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو قرآن عربی میں ہے نا؟ اسی زبان میں اتارا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو احادیث کہلاتے ہیں عربی زبان ہی میں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تشریح سب سے پہلے اسی زبان میں کی گئی۔ اب آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایک مسلمان ہیں، پھر آپ تو طلبہ بھی ہیں، دین کے طلبہ ہیں نا، تو آپ کے لیے عربی زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے آپ کو بتا رہے ہیں۔ الغرض، دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کا مدار عربی زبان پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ یہ تمہارے دین کا، میرے ساتھ یہ ایک دفعہ پڑھ لیں، تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم۔ سمجھ گئے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس زبان اور اس کے بولنے والوں سے محبت رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 باتوں کی وجہ سے اہل عرب سے محبت رکھو۔ کتنی باتوں کی وجہ سے؟
3 باتوں کی وجہ سے. اس لیے کہ میں عربی ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا اس لیے کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے. جنت والوں کی زبان بھی. اب دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے نا. جنت جائیں گے نا انشاءاللہ سب کے سب. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لمبے نہ سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ پاک کے فضل سے سب جائیں گے جنت میں، اور جنت کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. بھئی صبح ½ کلو دودھ چاہیے چائے پکانے کے لیے، تو آپ فرشتے کو کیا بولیں گے؟ پھر کیسے کہیں گے؟ ہاتھ کے اشارے سے کہیں گے، سمجھائیں گے کہ کالے کلر کی بھینس ہوتی ہے اور اس سے دودھ نکالتے ہیں برتن میں، تیلی میں، شاپر میں. ہاں عبد الغفار. اب عربی کا کیا کریں گے پھر؟ اسی دنیا میں سیکھ کے جائیں گے نا، تو وہاں پھر کلاسیں نہیں لینی پڑے گی آپ کو، ورنہ وہاں بھی اعلان ہوگا کہ چلے بھائی عربک کورس ہو رہا ہے، آئیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جائیں. تو جتنا پڑھنا ہے یہیں پڑھ لیں. خیر یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جنت تو اللہ پاک کی جگہ ہے، وہاں تو ہر چیز ہوگی. انسان جب جائے گا تو عربی زبان بھی اس کو اللہ پاک اپنی طرف سے دے دیں گے، تو بڑھنے لگ جائے گا. بس اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. کتاب کے اس حصے میں چند موضوعات کے تحت عربی زبان میں استعمال ہونے والے مفرد الفاظ اور جملوں کو ذکر کیا گیا تاکہ بچوں کو عربی زبان سے انس و محبت پیدا ہو سکے اور اسے مزید سیکھنے کا شوق پیدا ہو. سمجھ گئے؟ تو سیکھیں گے انشاءاللہ، شوق اور محنت محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کل سے انشاءاللہ باقاعدہ الدرس الاول کل ہوگا. آپ حضرات نے 2 باتیں یاد کر کے آنی ہیں اور 2 باتیں لکھ کر آنی ہے. جو یاد کرنا ہے وہی لکھنا ہے، چیک بھی کریں گے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان، عربی میں بھی اس کا ترجمہ بھی، اور دوسرا حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ 3 باتوں کی وجہ سے اہل عرب سے محبت کرو. اس کو کاپی میں لکھیں صاف ستھرے پین سے، اور اس کو زبانی بھی یاد کریں. مشکل تو نہیں ہوگی، آسان ہے نا؟ یاد کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ اگلا سبق ہوگا، اور اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.